ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اب وقت سے پہلے اطلاع ہو گئی دلی میں کہ سرکار غریب نواز آ رہے، حضور غریب نواز آ رہے، سرکار غریب نواز آ رہے۔ حیرت تھی اس بات پہ کہ بھئی بغیر اطلاع کے آ رہے ہیں، لیکن اب بھئی پیر کا حضرت کو کون حضرت ہوگا؟ حضرت کا حضرت کون ہوگا؟ تو اب کون بات کرے، کون کیا کرے؟ جب پتہ چلا تو بادشاہ بھی جو پوتا مرید تھا اور مرید سے سرکار بختیار کاکی بھی، دونوں دلی والوں کو لے کر کے آئے اور آ کر کے خوب پرجوش استقبال کیا۔ سرکار غریب نواز بابا قطب کی خانقاہ میں گئے اور فرمایا شمس الدین تو اصل میں کام تم سے ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ وقت۔ دیکھو مسلمانوں، جو قدرت کا سچا بندہ ہو جاتا ہے بادشاہ پھر اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم اہل اقتدار سے پریشان اس لیے ہے کہ ہم اللہ کے صحیح معنوں میں بندے نہیں بنے۔ وہ جو سچے بندے تھے اللہ کے، ان کے پاس بادشاہ ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، شمس الدین نے کہا حضور فرمایا یہ غریب کسان ہے اور آپ کے کارندوں نے ایک سے زیادہ لگا دیا ہے، یہ میرے پاس آیا، اس کا کام کر دو۔ شمس الدین نے کہا سرکار آپ لکھ بھی دیتے نا اور اس کے ہاتھ میں بھیج دیتے تو میں آپ کا اس کا کام کر دیتا آپ کے حکم پر۔ آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ اتنی مصروفیت ہے اجمیر میں، اتنے کام ہے اجمیر شریف میں، آپ سب چھوڑ کر اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا شمس الدین خط بھیجنے پر بھی کام ہو جاتا مجھے یقین ہے، ارے خط نہ بھی بھیجتا، اپنا نام دے کر بھیجتا تو بھی کام ہو جاتا، لیکن قدم قدم پر اس غریب کا جو دل خوش ہوتا رہا، اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے وہ ثواب مجھے کہاں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز۔ ہر قدم پر، اور غریب نواز تو بچپن سے غریب نواز ہے، آپ کی عادت کریمہ تھی۔ سرکار غریب نواز کی عادت کہ بچے تھے، ننھے سے بچے تھے، اس وقت محلے میں غریبوں کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ڈھونڈ کے جمع کرتے تھے اور لا کر اپنے گھر میں بٹھاتے تھے اور امی سے کہتے تھے امی اچھا کھانا بناؤ، امی اچھا کھانا بناؤ۔ ان کی امی جان بی بی ماہ نور ام الورا سیدہ فاطمہ اچھا سا کھانا بناتی اور غریبوں کے بچوں کو آپ دسترخوان پہ بٹھا کے کھلاتے۔ جب غریب کھاتے تو غریب نواز ماں سے لپٹ جاتے اور لپٹ کر کہتے امی جب غریب کھانا کھاتا ہے اپنے دستر پر تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا سکون لگتا ہے۔ یہ بچپنے میں جب ان کے دروازے پہ جاتا ہوں سوچتا ہوں بچپنے میں شان غریبی نوازی یہ تھی، آج کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے خواجہ کا فیضان کرم آج بھی جاری ہے۔ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا آپ سے، اور دو باتیں کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ دو باتیں، غریب نواز بعد وصال بھی غریب نوازی فرما رہے ہیں، آج بھی دو باتیں، آج بھی غریب نوازی فرما رہے ہیں۔ دو باتیں، کوئی جانے والا چاہیے، کوئی لینے والا چاہیے، عقیدت چاہیے۔ وہ اور لوگوں کے آئیں مر گئے مل گئے مٹی میں یہ ہو گیا، ان کے عقیدے مٹی میں ملے ان کا ذکر ہی چھوڑیے، وہ تو پیدا بھی 1857 کے بعد ہے۔ ہمارے خواجہ زندہ ہے اور حدیث پاک ہے، اللہ کا ولی زندہ ہے، حدیث پاک، اللہ کے ولی کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، یہ اولیاء اللہ کا موقف ہے۔ بلکہ اتنا سمجھ لیں آپ، ابھی سب کی بات سمجھ میں آئے گی، سارے مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں۔ کس پر متفق ہیں؟ ہم بھی وہ بھی سب، شیعہ سنی وہابی دیوبندی سب مسلک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، توجہ اپنی، جو نماز نہیں پڑھتا اگر اس نے فجر نہیں پڑھا تو ظہر تک قبر میں اس کو ڈسا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ظہر نہیں پڑھا تو عصر تک، عصر نہیں پڑھا تو مغرب تک، مغرب نہیں پڑھا تو عشاء تک، عشاء نہیں پڑھا تو فجر تک، اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ قیامت تک جاری رہے گا۔ کب تک جاری رہے گا؟ صحیح ہے، سب اس پہ متفق ہیں، میں بھی اس کو بہت بیان کرتا ہوں اور وہ لوگ بھی سنا ہے کہ بیان کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بے نمازی
جس کو بے نمازی ہونے کی وجہ سے سانپ ڈس رہے ہیں تو کس کو ڈس رہے ہیں؟ مٹی کو ڈس رہے ہیں، پتھر کو ڈس رہے ہیں کہ اینٹ کو ڈس رہے ہیں؟ کس کو ڈس رہے ہیں؟ بے نمازی کو ڈس رہے ہیں نا، تو وہ ہے تبھی تو ڈس رہے ہیں، وہ ہے تبھی تو ڈس رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھئی ہمیں نظر نہیں آنا کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے تھوڑی اس کو ڈسنا ہے، بھئی جس نے ڈسنا ہے اس کو تو دکھ رہا ہے۔ اور ہم تو اتنے اندھے ہیں کہ کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا، کبھی اپنا چہرہ بھی دیکھا۔ بڑا غرور ہے اپنی آنکھوں پر کہ ہمیں جو نہیں دکھے گا ہم نہیں مانیں گے۔ ارے تو دکھتا ہے اپنے آپ کو، کبھی اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ مجھے چیلنج ہے کوئی انسان بتا دے کہ میں نے اپنا چہرہ خود دیکھا ہے۔ دوسروں کے چہرے سب دیکھتے ہیں، خود کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، بغیر آئینے کے نہیں دیکھ سکتے۔ کبھی بغیر آئینے کے اپنا چہرہ دیکھا ہے؟ بتا دو اپنا چہرہ بغیر آئینے کے۔ تو جو انسان اتنا اندھا ہو کہ خود کا چہرہ نہ دیکھ سکے، وہ قبروں کے حالات کیا دیکھ سکتا ہے؟ قبر کے حالات تو اس نے بتائے ہیں جس کی نگاہ سے خدا کی ذات بھی نہیں چھپ سکی۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ کوئی ضروری ہے کہ ہمیں جو دکھے وہی ہو؟ اپنے دیکھنے پہ اتنا غرور مت کرو۔ ہم تو اپنا چہرہ بھی نہیں، تو کیا انکار کر دو کہ ہمارا چہرہ ہی نہیں ہے؟ ہمارا چہرہ ہی، اپنا چہرہ کبھی کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ قدرت کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ قدرت کی بہت بڑی آزمائش ہے انسان کے ساتھ۔ سب کو دیکھنے والے انسان، آسمان تک دیکھنے والے انسان، تو اپنا آپ کبھی نہ دیکھ سکے گا۔ یہ قدرت عاجز کر دیا ہے قدرت نے انسان کو۔ اپنی آنکھ پہ غرور مت کرو۔ تو حدیث پاک ہے، سب مانتے ہیں۔ اب بتاؤ جب بے نمازی، اچھا پھر بے نمازی کو مردے پن میں ڈسا جا رہا ہے کہ زندہ کر کے ڈسا جا رہا ہے؟ اگر مردہ ہی ہو کر کے ڈسا جانا ہے تو پھر تو وہ نمازی بے نمازی کا فرق کیا رہنا ہے؟ ٹھیک ہے وہ کھاتا پیتا رہے، سو موج مستی کرتا رہے، اور مردہ ڈسا جائے گا تو اس کو تکلیف کیا ہوتا ہے؟ مردے کو تکلیف کیوں نہ ہے؟ تو ڈستے وقت اس کو روح لوٹائی جاتی ہے، اس کو زندہ کیا جاتا ہے۔ زندہ ہونے کے بعد یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، مومنوں کا، کہ عذاب صرف روح پر نہیں ہوتا، اور عذاب صرف جسم پر بھی نہیں ہوتا، بلکہ روح اور جسم دونوں پر عذاب ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے مومنوں کا۔ تو اب بھئی روح ڈالی گئی ہے نا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ مطلب روح ڈالی گئی تو وہ زندہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا زندہ۔ تو بے نمازی جب اپنی قبر میں زندہ ہیں تو غریب نواز حضور کی اولاد کیوں زندہ نہیں ہے؟ یہ فتنہ تو تم لائے ہو زندہ مردہ کا، ورنہ وہاں تو ہر مومن زندہ ہے۔ اور اگر ہر مومن زندہ نہیں ہے، ہر مسلمان زندہ نہیں ہے، چلیے دوسری بات پر آ جائیں۔ قبرستان جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مردوں سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے غریب نواز سے کر لی تو شرک ہو گیا، کہہ دیا غریب نواز یہ دے دیجئے، شرک کر دیا۔ آپ بھی بات کر رہے ہیں مردے سے، کیا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تمہیں سلام ہو، سلام کر دیا۔ یہ تو اب کلام بھی کر رہے ہو۔ کیا کلام کرتے ہو؟ انہیں تسلی دے رہے ہو، انہیں تسلی دے رہے ہو، کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہیں بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ یہ بات کر رہے ہو تمہیں بھی بخش دے، اسی پہ بس نہیں کیا۔ وَأَنْتُمْ سَلَفُونَ وَنَحْنُ بِالْعَصْرِ، تم پہلے آ گئے، ہم تمہارے بعد آئیں گے انشاءاللہ۔ یعنی رہو آرام سے رہو، ہم آنے والے ہیں، تمہارے پاس ملنے والے ہیں، تم سے آنے والے۔ اب تم بات کرو، کس سے بات کر رہے ہو؟ ابا سے، دادا سے، پردادا سے، لکڑ دادا سے، پڑوسی سے، کس سے؟ جو جھوٹ بولتا تھا اس سے، کس سے؟ جو شراب پیتا تھا اس سے، کس سے؟ جو جوا کھیلتا تھا اس سے۔ ارے اور پھر عقیدہ بھی یہ ہے کہ میں تسلی دے رہا ہوں تو وہ سن رہا ہے۔ نادان، جب وہ جھوٹا تیری گفتگو کو سن کر تسلی پاتا ہے تو وہ سچے لوگ جن کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ آپ کس طریقے کی بات کر؟ یہ امت میں فتنہ مت کرو، امت فتنے کی متحمل نہیں ہے۔ جب آپ کا ابا سن لیتے ہیں تو مر کے مٹی میں تو ابا بھی نہیں ملا ہے نا۔
جو شرابی تھا وہ بھی نہیں ملا ہے. تو جو اللہ کا ولی وہ غریب نواز جس نے 70 سال تک جس نے کبھی نہ دن کو نہ کبھی رات کو بستر کو پیٹ نہیں لگایا. ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی الگ بات ہے، البتہ انسان مٹی میں ملتا ضرور ہے، اللہ جسے چاہے ملائے، اللہ جس سے چاہتا ہے محفوظ رکھتا ہے، لیکن عذاب جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے. تو بات دور نکل گئی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج بھی عطا وہی ہے، آج بھی سخا وہی ہے، آج بھی نوازشات وہی ہے. سرکار غریب نواز. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک شخص غریب نواز کے آستانے پہ اپنی مراد لے گیا. ویسے طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو، کیونکہ اللہ نے میری رحمت کا حصہ ان خوبصورت چہرے والوں کے دلوں کے اندر رکھا. رحمت کا حصہ. اب اس سے خوبصورت چہرے سے مراد کیا؟ سفید چمڑی نہیں، کھڑی ناک نہیں، بڑھیا. خوبصورت کا مطلب یہ نہیں، خوبصورت کا مطلب یہ کہ جسے دیکھو تو خدا یاد آئے. یہ خوبصورت. اور وہ ولی کی پہچان ہے کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آئے. تو وہ لوگ حضور کہتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں مانگو کہ اللہ نے میری رحمت ان کے اندر رکھی ہے. رحمت للعالمین کی رحمت دیکھنا ہے تو ولیوں کو دیکھو. تو ایک شخص اپنی حاجت لے کے گیا. اب وہ گیا تو اس نے سوچا کہ کریں تو کیا کریں. تو اس نے یہ کیا، بیٹھ کے تلاوت کرنے لگا، قرآن پڑھنے لگا. اب قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، ملتا ہی نہیں. وہ اسی حالت میں تھا. ایک فائشہ نچنیہ رقاصہ آئی اور انہوں نے کہا خواجہ دے دے، خواجہ دے دے. اسی وقت اس کی مراد پوری ہو گئی. اس کو آیا غصہ. اس نے کیا کیا؟ قرآن شریف بند کیا، تاک میں رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا. زور سے غریب نواز کی چوکھٹ پہ مارا اور کہا خواجہ آپ کی یہاں انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا ہوں، مانگ رہا ہوں، دے دو دے دو دے دو، دیتے نہیں. اور وہ نچنیہ رقاصہ آئی اور اس نے مانگا، آپ نے اس کو دے دیا. اب یہ کہہ کر کے جا رہا تھا، دیکھا سامنے سے ایک نورانی چہرے والے بزرگ آئے، ایک نورانی منور چہرے والے بزرگ. اور انہوں نے کہا جناب کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہا گھر جا رہے ہیں. کیوں؟ یا انصاف نہیں ہے، اتنے دن سے پڑا تھا، مانگ رہا تھا، دیا نہیں. اور ایک رقاصائی اس کا کام جو ہے وہ چند لمحوں میں بنا دیا. آنے والے بزرگ کہا جناب جائیے، اللہ آپ کی بگڑی بھی بنا چکا، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی، جاؤ جاؤ، آپ کی مراد بھی پوری ہو گئی. اب جب سنا نا مراد تو کہا بابا آپ کون ہیں؟ تو کہا جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین، جس سے مانگنے آیا تھا وہی معین الدین ہوں. کہا سرکار معاف کریں لیکن یہ بتائیں کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ فرمایا نادان تجھے نہیں پتا کہ تو قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، تیری آواز بہت اچھی ہے. جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو میں دینے میں دیر اس لیے کر رہا تھا کہ جتنی دیر کروں گا تو اتنے دن میرے شہر میں رکے گا اور میرے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے گا. مجھے قرآن پڑھنا سننا بہت پسند ہے، اس لیے میں نے دیر کی تھی. مگر نادان تیرے اندر صبر نہیں تھا. لیٹ کرنے میں بھی حکمت تھی کہ تجھے روکنا منظور تھا کیونکہ تو مجھے پسند ہے، تیری تلاوت پسند ہے. فرمایا مگر تو نے تو غصے میں میری چوکھٹ پہ ہاتھ مارے. یہ ہاتھ میری چوکھٹ پر نہیں پڑے، اس کا اثر دیکھ لے. اپنی پیٹھ سے کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ وہ پنجوں کے نشان جو چوکھٹ پہ مارے تھے وہ غریب نواز کی پشت پر تھے. یہ غریب نواز آج بھی عطا کرتے ہیں، آج بھی عنایت کرتے ہیں. ایک بہت خوبصورت سا، میں تو دو ہی بات کرنے چلا تھا لیکن ایک خوبصورت سا واقعہ اور یاد آتا ہے. ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. ایک شخص تھا، اس کا جو ہے وہ بہت بڑا کاروبار تھا، جوہری کا کاروبار تھا. جوہری سمجھتے ہیں نا، پتھر، قیمتی پتھر، اس کا کاروبار تھا. اور وہ شخص ہر سال عرس غریب نواز میں جاتا، غریبوں کو کھلاتا، خدام میں
پیسے تقسیم کرتا، دیتا، عطا کرتا، سب کا خیال کرتا، علماء وہاں کے جو تھے ان کا خیال کرتا، انہیں نوازتا، بہت لنگر ونگر سب پکاتا تھا، بہت کچھ کرتا تھا. اور اس کو اولاد نہیں تھی، وہاں منت مانی، اللہ نے بیٹا بھی دے دیا. اور پھر اس کے بعد بیٹا بڑا ہوا. خدا کا کرنا یہ کہ دولت مند باپ کا بیٹا دولت مند لڑکوں کے ساتھ رہ کر کے بگڑ گیا اور وہ جوا میں مبتلا ہو گیا، جوا کھیلنے لگا، وہ جوا میں مصروف ہو گیا. ادھر باپ کو خبر نہیں تھی کہ میرا بیٹا جواری ہو گیا. یاد رکھنا جو ناجائز اور حرام چیزیں نا وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو کے رہتے. حرام چیزوں کو ختم ہونا، حلال کو کبھی ختم نہیں ہونا ہے. جو لوگ جوا لاٹری سے مالدار بنتے یا شراب کے دھندے سے یا جو ہے وہ حرام کاروبار سے سود کے دھندے سے بہت جلدی اوپر جاتے ہیں لیکن اتنی جلدی نیچے بھی آتے ہیں. یہ سوڈے کی بوتل دیکھیں وہ جیسے دھڑ سے اوپر جاتے ہیں اس کا پانی نیچے بھی آتا ہے. نہیں، حرام کی طرف نہ جاؤ. اللہ کو پسند نہیں ہے حرام، جوا پسند نہیں اللہ کو، لاٹریاں پسند نہیں اللہ کو. اور یہ جو لوگ شرطیں لگاتے ہیں یہ بھی حرام ہے کہ سٹا جو کھیلتے ہیں، جو کرکٹوں پہ کروڑوں روپے کا سٹا کھیلا جاتا ہے اور پھر اس سٹے کا جب دن کرکٹوں کے دن جاتے ہیں تو پھر سوچتا ہے، سننے میں آتا ہے کوئی کنویں میں گر کے خودکشی کر لیا، کسی نے دریا میں چھلانگ لگا دی، کسی نے جو ہے وہ کرنٹ پکڑ لیا. یہ سب نقصانات ہیں. دیکھو جو راستہ اللہ نے بتایا نا اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور بہت لالچ میں مت پڑو، بہت کتنا بھی کماؤ، 4 روٹی سے زیادہ ہم نے نہیں کھانا، ایک لباس سے زیادہ ہم نے ایک دن میں نہیں پہننا ہے. تو ہایا کیوں کرتے ہیں؟ محنت کرو، صراط مستقیم سے اچھے راستے سے جاؤ، اللہ دے گا. اس نے خزانے دینے کے لیے پیدا کیے، اس نے رکھنا کس کے لیے؟ وہ بچا کے کس کے لیے رکھے گا؟ ارے انسان بچاتا ہی اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور کہہ دیا لم یلد ولم یولد، اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو جو پیدا کیا وہ ہمارے لیے پیدا کیا ہے. پھر کیوں پریشان ہو؟ ارے جب اس کا نبی اتنا سخی ہے، اس کا نبی اتنا سخی ہے تو اس کے دینے کا انداز کیا ہوگا؟ جب نبی کی سخاوت اتنی ہے کہ جس کو دیا دینے والا بنا، تو خدا کی عطا کی شان کیا ہے؟ اس لیے جلدی مت کرو، حرام کی طرف مت جاؤ، دھیرے دھیرے طرف. ابھی لوگوں کا حال کیا ہے؟ پیسوں کے چکر میں ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک پلاٹ کئی لوگوں کو بیچ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اس کا لے لیا، ہڑپ کر لیا، نہیں دیا، اس کا لے لیا. یہ سب ہو رہا ہے. غریبوں کو یہ کہہ کہ چلو اتنا دو، اتنے % ہر مہینہ منافع دیں گے. اب لوگ بھی لالچ میں آتے ہیں. میں اس بلا میں اتنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بس جس کی کوئی حد نہیں. پہلے دوسرے مہینے میں 20 25% منافع دیا، پھر لوگ لالچ میں کہتے نہیں ابھی مت دیجیے، آپ ہی رکھیے، اس کو اور بڑھائیے، اور پھر سارا اٹھا کے لے کے بھاگ گیا. یہ حالت ہوتی. اللہ کا فرمان ہے ہم حرام کو ہلاک کریں گے، حرام کو ہلاک کریں گے اور حلال میں برکت عطا. مت جاؤ حرام کی طرف، اور اپنی اولاد کو بھی یہ درس دو، رزق حلال. حلال حلال اپنا اثر دکھاتا ہے. حلال حلال ہے. حلال کو کتنا بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے حلال بڑھتا ہی جائے گا، اور حرام کو جتنا بھی بڑھانے کی کوشش کرو گے حرام کم ہوتا جائے گا. خواتین سے بھی کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ کی سنت کے مطابق فاقے کر لیا کرو، مگر اپنے گھر میں حلال کا ماحول بناؤ، حرام مت آنے دو. کل کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ واپس خالی ہاتھ آنا، مگر حرام لے کر کے مت آنا. ہمیں بھوکا رہنا پسند ہے مگر حرام کھانا
کھانا پسند نہیں ہے، اور آج کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر، ڈاکہ ڈال، کچھ بھی کر، مگر ہمیں لا کر کے دے، ہماری مانگ پوری کر، تو تم بھی جہنم میں جاؤ گی، تمہارا شوہر بھی جہنم میں جائے گا، تمہارے بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا 2 روز کی ہے، اس کے بعد یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ یہ چند روزہ دنیا کے لیے جو ہے اپنی آخرت تباہ مت کرو۔ کیا خیال ہے ان عورتوں کے بارے میں جنہیں روزانہ دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی قبروں کے نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر جس کے گھر میں ایک مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، اس سیدہ فاطمہ کا نام آج بھی ہر جمعہ کو خطیب منبر پر ادب سے لیتا نظر آتا ہے، اور دنیا کو بتایا گیا عزت وہ نہیں ہے جو حرام کھانے میں ملتی ہے، عزت وہ ہے جو حلال کی بنیاد پہ بھوکے رہنے میں قدرت عطا کرتی ہے۔ اس لیے جوا، شراب، سٹا یہ سب حرام ہے، اور اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے اس سے۔ اور یہ بھی کہہ دوں جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی کھانا بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا ہے۔ میں نے دیکھا دسترخوان لگا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا، کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا۔ یہ نہیں کھاؤں گا کیوں؟ ارے ڈاکٹر کی کیا اوقات منع کرنے کی، قدرت نہیں چاہتی کہ تو کھائے، قدرت نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ نے تجھ پہ بند کر دیا، اب تو نے نہیں کھانا اس کو۔ اب چاہے درجات بلند کرنے کے لیے بند کروا دیا ہو یا سزا کے طور پہ کیا ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ہم کسی سے کیا بدگمانی کریں، لیکن بند کروا دیا قدرت نے۔ اب پتہ چلا کہ ہو کر بھی لایا کون؟ خود ہی جا کے لایا، لیکن خود نہیں کھا سکتا، یہ عبرت کی بات نہیں، یہ عبرت تو اللہ کی کام اللہ جانتا ہے، اللہ اپنی تدبیریں جو ہے وہ اس کی خفیہ تدبیر بہت بڑی ہے، کوئی نہیں ٹک سکتا۔ تو پھر اس کے بعد اگر آدمی سوچے نا میں بہت مالدار ہوں، 4 روٹیوں کے بجائے 8 روٹی کھاؤں، تو وہ کھا کے فائدہ نہیں دے گی، روٹیاں بیمار کر دے گی۔ آدمی زیادہ کھا لے ڈکارے لیتا رہے، زیادہ کھا لے بدہضمی ہو جائے، بیمار ہو جائے، یہ ہے۔ تو اپنی بھوک جتنی ہے اتنی نہ، 2-4 روٹیاں ہیں، ایک لباس ہے، کتنا کیا کرتے۔ غریب نواز پورے ہندوستان کو خیرات دینے والا میرا خواجہ ایک ہی لباس پہ پوری زندگی گزاری، ایک ہی۔ حالانکہ ہم یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں یہ اس سے تسلی ملتی ہے۔ اور جب غسل کے وقت آپ کا لباس اتارا گیا تو وہ کئی کلو کا ہو گیا تھا، کئی کلو ہو گیا تو اس کو کیوں؟ جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا پیون لگتا تھا، جہاں سے پھٹتا تھا۔ آج ہم ہزاروں کا لباس بھی پہنتے ہیں تو کوئی ہم سے مروب نہیں ہوتا، اور وہاں پیون والے لباس پہ بادشاہ کر کے ایک سر جھکا۔ طاقت اللہ کی، اصل طاقت اللہ کی۔ تو بات دور نکلتی جا رہی ہے، اور بات جلدی ختم بھی کرنا ہے، کیونکہ احمد آباد سے آج جب وہ کل کی فلائٹ لینا ہے اور وقت پہ وہاں پہنچنا بھی ہے۔ راستہ کافی خراب ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے آنے میں مجھے بہت وقت لگ گیا ہے، اس لیے میں دیر سے پہنچا۔ ارادہ تھا کہ جلدی پہنچیں گے تو لمبی باتیں ہوگی، لیکن وہ باتیں اب سمیٹ لیتے ہیں، تو اختصار سے کہتے ہیں۔ تو وہ بہت وہاں خرچہ کرتا تھا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اتفاق خدا کا کرنا کہ بیٹا جوئے میں لگ گیا۔ اپنی اولاد کو خوب اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، جو کرتے ہو کرو، مگر ان پہ کڑی نظر رکھو، بالکل چیل کی طرح، عقاب کی طرح، کہ وہ بری صحبت میں نہ جائے۔ بری صحبت بڑی خطرناک ہے، اور مالداروں کے لڑکے ہی نہیں، اب تو ہر طبقے کے لڑکے جو ہے وہ صحبت کی وجہ سے بہت بگڑ رہے ہیں، اور کچھ لڑکے ایسے ہیں سماج میں جو دوستیاں ہی کرتے ہیں لوگوں کو بگاڑنے کے لیے۔ تو اپنے بچوں کے دوست میں تو کہتا ہوں خود ماں باپ بن جائیں، تاکہ وہ دوسروں کی دوستی سے محفوظ رہیں۔ اپنی اولاد کے خود دوست بنے، ان سے خود ہنسیں، خود بولیں، ایک جو ہے وہ مروت رہے، ایک ڈسٹینس رہے، لیکن ان سے ہمارے بچے اپنی ہر بات ہمیں کہہ سکیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ میرا تو گھر میں اتنا رواب ہے کہ میرے بچے مجھے دیکھتے ہی چھپ جاتے ہیں۔ یہ نبوی اخلاق نہیں ہے۔ حضور کے گھر کے بچے حضور کے سینے پہ چڑھا کرتے تھے، ہاں،
تو یہ بھی محبت کا انداز ہونا چاہیے. حالت نماز میں حضور کے شہزادے ادھر سے نکل کے ادھر، ادھر سے نکل کے ادھر. یہ روایتیں آپ نے کربلا کے موقع پہ بار بار سنی ہے، میں اس کو کیا دو رہا ہوں. تو اپنے گھروں میں محبت کا ماحول قائم کیجئے. آپ دوستی نہیں کریں گے، وہ باہر جا کے دوستی کریں گے اور بگڑیں گے. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، وہ آتا کب ہے، وہ جاتا کب ہے. چواری بنا دیا. باپ کا انتقال ہونا تھا، جوہری کی دکان پہ بیٹھا وہ، اور بیٹھنے کے بعد جوے کی عادت بڑی خطرناک ہے. لعنت دھیرے دھیرے سب بک گیا، حتیٰ کہ جوہری کی دکان بھی بک گئی، حتیٰ کہ گھر کے برتن بھی بک گئے. بوڑھی ماں کب تک روکتی سمجھاتی، روتی پیٹتی رہتی، لیکن کیا کریں. ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے. ایک دن آیا کھانے کو بھی محتاج ہو گئے. غربت پر چکی، گھر بکنے کے قریب تک، گھر بھی بکنا تھا. ماں نے کہا بیٹا سب ختم ہو گیا جوے کی وجہ سے، کچھ بچا نہیں میرے بیٹے. ایک کام کر. بہت عرصہ ہوا، حالات نے اجمیر شریف جانے نہیں دیا. غریب نواز کا عرس آ رہا ہے اور قافلے صوبے اجمیر روانہ ہوں گے. بیٹے ہم اجمیر شریف جائیں گے. دنیا دار جوان بیٹے نے کہا ماں کیا ملے گا وہاں جا کے، پیسے ہے بھی نہیں، خرچے ہو جائیں گے. بیٹا میں نے کچھ محنت کر کے، مزدوری کر کے، تیری چوری چپ کے کچھ پیسے اکٹھا کیے ہیں. میں تو جاؤں گی، کیونکہ جب تیرے ابا حیات تھے ہم ہر سال جاتے تھے نا وہاں، اور وہاں پر کتنی خرچ کرتے تھے. لیکن جب سے تیرا دور آیا ہے سوائے دکھ کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. بیٹا میرے پاس کچھ پیسے ماما مجھے دے دو. نہیں بیٹا تمہیں بھی چلنا ہے غریب نواز کے یہاں اور وہاں حاضری دینا ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ عرس کے موقع پہ بھیڑ کی وجہ سے شریک نہیں ہوتے، لیکن ولی کا فیضان تو ہمیشہ ملتا ہے. لیکن خاص عرس کے دن جو برکتیں نصیب ہوتی ہے پھر وہ سال بھر وہ رنگ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عرس کے دن صرف وہ ولی ہی نہیں ہوتا بلکہ پھر وہاں سارے اولیاء ہوتے ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا اور اصحاب صفہ کے چبوترے پر مولا علی اور سارے ولی وہاں موجود تھے. تو میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا تجھے معلوم نہیں، آج 11ویں ہے، 11ویں ہم سب عبدالقادر جیلانی کے عرس میں جا رہے ہیں. تو اور دنوں میں جاؤ گے تو صرف ولی ملتا ہے، عرس میں جاتے ہو تو علی بھی ملتے ہیں اور سارے ولی ملتے ہیں. تو عرس کی بات ہی الگ ہوتی. پھر چاہے آپ عرس میں جا کر کے کمرے ہی میں بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں اگر جا سکتے ہوں تو جایا کریں، شریک ہوا کریں. مجھے خیال آتا ہے کہ میری عمر جو اس وقت ہے 36 سال کی، لیکن تقریباً 21 یا 22 سال سے میرا معمول ہے کہ میں ہر سال اس میں برابر جاتا ہوں، شریک ہوتا ہوں. اللہ کا شکر ہے ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں. اور نعمتیں بڑی ملتی ہے، بڑی خیرات ملتی ہیں ہمیں. ہمارے لیے اور دروازے کون سے؟ یہی دروازے ہیں، اور جو یقین سے جاتا ہے نا وہ پاتا ہے. تو جلدی جلدی سے بس یقین مضبوط ہو جائے اپنا. غریب نواز غریب نواز ہے، غریب نواز غریب نواز ہے، جس کا پورا خاندان غریب نواز ہے. خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اچھا وہاں نیک اور بد بھی نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو عقیدتوں پہ دیا جاتا ہے. جس کا یقین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے. ولیوں کی چوکھٹ سے وابستہ رہو میرے بھائیوں. لوگوں نے تحریکیں بنائی کہ غریب نواز کی چوکھٹ سے لوگوں کو روک دے، ولیوں کی چوکھٹ سے روک دے. جب تحریکیں نہیں تھی تو چند لوگ جاتے تھے، اب تحریکیں روکنے والی بن گئی تو ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں. نہ کوئی پوسٹر چھپتا ہے نہ کوئی اعلان ہوتا ہے. ادھر افق پہ رجب کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے قافلے روانہ ہونے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں تو صحیح وہ کون سی طاقت ہے. لوگ بے مطلب کا تھوڑی جاتے ہیں، وہاں سے کچھ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں. لوگ ملتا ہے تبھی تو جاتے ہیں، بگڑی بنتی تبھی تو جاتے ہیں. تو ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے ہم اجمیر شریف چلیں گے. بیٹے نے کہا ماں چھوڑو نا اور خرچہ ہو جائے گا. نہیں بیٹا ہم چلیں گے، کچھ پیسے کسی سے قرض لے لیتے ہیں اور وہاں چلتے ہیں. بہرحال قافلہ
جا رہا تھا، دونوں ماں بیٹے قافلے میں شریک ہو گئے، قافلے میں شریک ہوئے، وہاں رہی۔ اب پہلے جاتی تھی تو بات الگ تھی، آج جاتی ہے تو خود کے کھانے کے مسائل ہیں، لنگر پہ گزارا ہوتا ہے، کل خود لنگر کرتے تھے، آج لنگر پہ گزارا ہوتا ہے۔ تو چونکہ جب انسان یہ سب چیز دیکھتے ہیں نا تو دل ٹوٹتا ہے، اور جب ٹوٹے ہوئے دل سے فریاد نکلتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل سے صدائیں نکل رہی تھی، گزری ماضی کے دن یاد آ رہے تھے، کہاں پہلے غریبوں کو بھیک دیتے تھے، اتنا نوازتے تھے، اتنا عطا کرتے تھے، اور آج تو خود کے مسائل ہے، روتی جاتی ہے، غریب نواز سے عرضیاں لگائی جاتی ہے، روتی جاتی ہے، غریب نواز سے بھیک مانگتی جاتی ہے۔ تو بچا بچا کہ نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں اللہ اکبر، ادھر مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے۔ یاد رکھنا، میں نے مدینہ منورہ کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی آستانے پر لوگوں کو روتے دیکھا ہے تو وہ میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، وہ میرے خواجہ کا چوکھٹ ہے۔ میں نے لوگوں کو روتے وہاں بہت دیکھا ہے، اور پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا پیار مل رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے باپ سے زیادہ شفقتیں مل رہی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم روتے ہیں تو کوئی اپنی آستین سے آنسوؤں کو خشک کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رو رہی تھی، مانگ رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، یقین تھا، اور عورتوں کو یقین مردوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ چھٹی شب آئی اور وہ بھی گزر گئی، اور اس کے بعد قافلے پھر واپس لوٹنے لگے، بھیڑ چھٹنے لگی۔ اب ادھر بھی وہ بیوہ خاتون اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا چلو آخری الوداعی حاضری دے دیتے ہیں، اب تو غربت اتنی ہے کہ پتہ نہیں کب آنا نصیب ہوگا یا زندگی میں اب آ بھی نہ سکیں گے۔ روتے ہوئے آنسو دوپٹے سے پوچھتے ہوئے غریب نواز کو الوداع کہا، اور چلتے چلتے جب بڑی سامنے ایک نورانی چہرے والا فقیر مرد درویش آیا، اور اس نے گول سا بڑا پتھر اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، عقیدت بڑی دیوانی ہوتی ہے، پتھر نہ دیکھا، اجمیر مقدس کی خیرات سمجھ کر دوپٹہ لیا اور سینے سے لگا لیا۔ جوان بیٹے نے بھی، بگڑے ہوئے بیٹے نے بھی دیکھا کہ ماں کی جھولی میں کسی فقیر نے پتھر ڈالا ہے، اور ماں نے اس کو لے لیا، لیکن لے کر کے سنبھال کر کے گئی اور گھر پہ سنبھال کر رکھ دیا۔ یہ پتھر اجمیر شریف کا پتھر ہے، یہ پتھر کسی اجمیر کے فقیر کا دیا ہوا پتھر ہے۔ ایک دن بیٹے نے کہا ماں سب تو ختم ہو گیا، مکان بیچ دو۔ نہیں بیٹا کیا کریں گے مکان بیچ کے، کہاں جائیں گے؟ کہا وہ جو رئیس سے پیسے جمع کیے تھے وہ بھی تم نے اجمیر کے سفر میں خرچے کر دیے۔ کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ کیا دیا تمہارے خواجہ نے؟ پیسے وہاں پر آپ نے خرچہ کر دیا، قرضہ بڑھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو نے جوئے کے لیے اتنا قرضہ کیا کہ سب بیچ دیا، اگر میں نے غریب نواز کے عرس کے لیے کچھ پیسے لے لیے تو کیا گناہ کیا؟ بیٹا غصے میں آیا اور وہ پتھر اٹھایا، وہ پتھر اٹھایا کہ یہ پتھر دیا، اس پتھر میں کیا تھا؟ پتھر دیا، اور جنون کی کیفیت پتھر اٹھا کر گھر کی دیوار پہ دے مارا۔ جیسے گھر کی دیوار پہ دے مارا پتھر ٹوٹا، اور ہیرے اس پتھر سے نکل کر پورے گھر میں بکھر گئے، اس پورے گھر میں بکھر گئے۔ جب بیٹے نے دیکھا آنکھیں چکا چوند ہو گئی۔ ماں نے پھر خوشی کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا دیکھ میرے خواجہ نے، واہ 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 واہ، دیکھ میرے خواجہ نے کیا دیا۔ واہ واہ واہ، پھر سے اس نے توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہوئی، توبہ کی توفیق، پھر سے وہ بڑا جوہری بن گیا، پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا۔ یہ غریب نواز کی آج بھی عطا کرتے ہیں۔ اور آخری ایک بات، یقین ہو تو آج بھی مدد کرتے ہیں، امداد آج بھی، ہم بے سہارا نہیں ہیں۔ ہندوستان والوں کسی سے ڈرنا نہیں، ہم بے سہارا نہیں، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا۔ مت ڈرو کسی سے، اپنی زندگی خود جیو، بس غریب نواز کے مشن کی طرف آؤ۔ انہوں نے کہا کہ جس نے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ ہمارا نہیں ہے، ان کے بنو نماز پڑھو۔
حرام کام سے بچو، ان کے بنو، سچے، صرف نام مت لو، صرف نعرے مت لگاؤ، سچے ان کے بنو، پکے ان کے بنو، ان کے مشن والے بنو، نماز والے بنو، روزے والے بنو، نیاز والے بنو، صرف زبانی دعوے مت کرو۔ جانتے ہو جس نے بسایا ہے وہی بچائے گا، کیسے بچائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ دلی میں خواجہ قطب کو بسانے والا کوئی اور نہ تھا۔ خواجہ قطب کو بسانے والا کون تھا؟ بس اس پہ بات مکمل ہوگی، سب کی توجہ چاہتا ہوں اور سب کی اللہ تعالیٰ مرادیں پوری فرمائے۔ میرے خواجہ کی شان بڑی اعلیٰ، بڑی نرالی شان، سخی کا لال ہے، سخی کی اولاد ہے۔ اپنے دروازے سے واپس کرنا ان کے گھر کی شان نہیں ہے۔ اگر گھر میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو دوپٹے بیچ کر کے دیے، مسلح بیچ کر دیے ہیں، اب تو خزانے لے کر بیٹھے، اب نہ دیں گے تو کب دیں گے؟ سنیو، یقین مضبوط کرو، یقین والوں کو ملتا ہے۔ میرے مرشد اجازت نے کہا تھا، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، شک والے مت بنو، یقین والے بنو۔ دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں، واہ 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 واہ، دیتے ہیں دیں گے، لیتا ہوں لوں گا، اور نہیں لوں گا تو جاؤں گا نہیں، واہ 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 واہ، نہیں لوں گا چلوں گا نہیں۔ ارے اڑیل فقیر کو تو کنجوس بھی دے کر کے بھیجتا ہے، سخی دادا نے کب رکنا ہے، سخی دادا نے کب روکنا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بسایا دلی میں، اور جب بسایا اتنا متاثر ہوا بادشاہ کہ التمش مرید ہوا، آپ نے خلافت بھی دی، روزانہ کا معمول تھا، بادشاہ کی بگی بابا قطب کی خانقاہ پہ آتی اور بابا قطب بیٹھتے اوپر، بادشاہ بیٹھتا قدموں میں، اور پھر وہ روزانہ عصر سے مغرب تک دریا کی سیر کے لیے جاتی۔ وہاں کے لوگ جو پہلے سے بابا قطب سے پہلے دلی میں رہتے تھے، جب قطب الدین بختیار کاکی آئے، ان کو حسد ہو گیا وہاں کے ظاہری علم والوں کو کہ یہ آیا جب سے اس نے تو ہمارا سب سپڑا صاف کر دیا، اب بادشاہ کی توجہ ہماری طرف اتنی نہ رہی، بادشاہ ادھر ہی متوجہ رہتا ہے، مرید ہو گیا، نیچے بیٹھتا ہے، ان کو اوپر بٹھاتا ہے۔ سوچا ایک کام کرتے ہیں، ان کو دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں، دلی سے بھگاتے ہیں۔ ہاں کون کر رہا تھا؟ وہ سب تدبیریں کر رہے تھے، دلی سے بھگاتے ہیں۔ کیسے بھگائیں گے؟ وہ کہا اس پہ کوئی بڑا الزام لگاؤ، دلی سے بھگانے کے لیے بڑا الزام لگاؤ۔ اب دلی سے بھگانے کے لیے الزام کیا لگائیں؟ دلی کی ایک زانیہ عورت تھی جو زنا کا کاروبار کرتی تھی، اس سے کہا تمہیں منہ مانگی قیمت دیں گے۔ دیکھو حسد کتنا گرا دیتا ہے، حسد کتنا گرا دیتا ہے کہ نیک کہلانے والوں کو بھی اتنا نیچے کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا حسد والے ہمیشہ نیچے ہی رہتے ہیں، حسد کرنے والے نیچے ہی رہتے ہیں، انہیں بھیک ہی مانگنا ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہونی ہے۔ لیکن جن کے دل حسد سے پاک ہو، جو اللہ والے ہوں، ہمیشہ وہ بلند رہتے ہیں۔ دیکھو کاٹ کر بھی نیچے ہی رہا یزید، کٹ کر بھی حسین، صحیح، بک کر بھی یوسف تک پر رہے، بیچ کر بھی بھائی ہاتھ باندھ کر سامنے۔ واہ 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 واہ، حسد یہ چیز، حسد کبھی بلندی پہ نہیں لے جا سکتا۔ حسد مت کرو، آپس کے دل گندے مت کرو، دل صاف رکھو۔ مومن کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ تھے وہ حسد کر، حسد میں آدمی بہت نیچے گرتا ہے، نیچے گر گئے رقاصہ کے پاس، نچنیہ کے پاس، زنا کا کاروبار کرنے والی عورت کے پاس، کون لوگ؟ علم والے، بڑے بڑے علم والے، علامے کہلانے والے پہنچ گئے وہاں، اور پہنچے تو کہا منہ مانگی قیمت دیں گے، ایک کام کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ کل جب بگی پہ بیٹھ کے قطب الدین جا رہا ہوگا بادشاہ کے ساتھ، اتنا کہنا کہ یہ تیرے پیٹ کا جو بچہ ہے وہ اس کا ہے، بس اتنا کہتے ہیں، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ قطب الدین کا ہے، اتنا کہنا بس، اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ تھی نچنیہ زانیہ، لیکن اتنے نیک آدمی پہ تم لوگ ایسا الزام کیوں لگانا چاہتے؟ ایسا مت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پاپیوں کے دل اللہ والوں کے لیے کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ کہا کہ مت ایسا کرو، کہا کہ تجھے تو رقم سے مطلب ہے، جتنا مانگیں گی دیں گے، یہ کام کرنا ہوگا تجھے۔ اب لیکن پھر شیطان تو اپنا کام کر ہی دیتا، وہ کوئی ولیہ تو تھی نہیں، پھر وہ لالچ میں آئی گئی اور اس نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوا کہ بگی پہ بیٹھ کر روزانہ کے معمول کی طرح جب بگی جانے لگی تو رستے میں وہ عورت کھڑی ہوئی
اور مسلمان بادشاہوں کا معمول یہ تھا، کوئی بھی آئے راستے میں اگر روک کر فریاد کرے تو اس کی فریاد ضرور سنتے تھے. اور وہ بھی التمش، جس کی کبھی تہجد نہ چھوٹی ہو، جس نے کبھی نامحرم عورت پر کبھی نظر نہیں اٹھائی ہو، ایسا بادشاہ. بگی کے سامنے عورت کھڑی ہو گئی، نظریں جھک گئی. بادشاہ نے سپاہیوں سے پوچھا، پوچھو اس سے کیا فریاد لے کر آئی ہے. اس نے ڈرامائی انداز سے کہا، بادشاہ اگر کوئی زنا کرے اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، اس بدبخت کو اگر شادی شدہ ہے تو سنگسار کیا جائے گا، پتھروں سے اس کو ہلاک کیا جائے گا، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. بادشاہ یہ سزا صرف عوام کے لیے ہے یا خواص کے لیے بھی ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہمارے یہاں کوئی عوام و خواص نہیں ہے، اللہ کے قانون کی زد میں کوئی بھی آئے گا اسے سزا دی جائے گی. اللہ کے یہاں دو نہیں ایک ہی قانون ہے، جو بادشاہ کے لیے وہی رعایا کے لیے، جو رعایا کے لیے وہی بادشاہ کے لیے. تو کہا، پھر کیا خیال ہے تیرے اس پیر کے بارے میں جو بڑا نیک اور متقی بنا بیٹھا رہتا ہے اور وہ ہمارے یہاں کر کے زنا کرتا ہے؟ بادشاہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکار آدمی ہے، مکار جو تیرے سامنے متقی بنتا ہے، اور وہ تو میرے ساتھ کئی بار منہ کالا کر چکا ہے، اور اس کا بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے، میں اس وقت تو ماں بننے والی ہوں. سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے یہ سنا تو سننے کے بعد اس عورت کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی تصور بھی نہیں تھا. دماغ چکرانے لگا، کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا. پلاننگ کے تحت ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی. انہوں نے سب کو پہلے سے جمع کر رکھا تھا، سب اکٹھا ہو گئے، مارو مارو، نکالو نکالو، اس مکار کو دلی سے نکالو. بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا. میری عقیدتوں کے ساتھ اتنا بڑا مذاق؟ آپ کی نگاہیں تو کبھی اوپر نہیں اٹھتی؟ میں آپ ہمیشہ آپ کی موجودگی، میں نے آپ کو اوپر بٹھایا، میں نیچے بیٹھا یہ سوچ کر کہ آپ آل نبی ہو، آپ عالم دین ہو، آپ متقی پرہیزگار ہو، آپ قرآن کا علم رکھتے ہو. اتنا بڑا ڈھونگ رچایا آپ نے میرے ساتھ، عقیدتوں کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھایا. یہاں تو کچھ سجائی نہیں دے رہے تو کیا سوائی پیش کریں. بادشاہ یہ بھی کہہ گیا، آپ سے امید نہ تھی، اس لئے کہ میں آپ کو متقی کی سوا کچھ نہیں جانتا. بس قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا آبرو چلی جاتی، قریب تھا سزا ملتی، قریب تھا کوئی بات نہ مانتا، قریب تھا دلی سے نکال دیے جاتے. بختیار کاکی نے سوچا، کیا کروں، کس کو بلاؤں، کس کو پکاروں؟ پیر تو دنیا سے وصال کر چکے ہیں، لیکن یقین مضبوط تھا، پوری ہمت کی. آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا، اجمیر مقدس کی طرف رخ کیا. خواجہ مجھ پر کرم کرنا، دلی میں آپ نے بسایا ہے، بچائیں گے آپ ہی، آپ نے بسایا آپ ہی بچائیں گے. میرے مرشد اس الزام سے اب مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. بس اتنی فریاد کرنی تھی، گویا کہ یوں کہا ہو، بگردابے بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بھاگ کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اتنا کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹا دیا، اپنے عصا سے، اپنے عصا سے کوئی بھیڑ کو ہٹاتے ہوئے آ رہا ہے. لوگوں نے توجہ کی تو وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ خواجہ اجمیر چلے آ رہے ہیں. سرکار غریب نواز، تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار غریب نواز چلے آ رہے تھے. سب دیکھ کر تعظیماً ہاتھ مان لیتے ہیں. غریب نواز نے پوچھا،
بابا قطب سے مخاطب کیا ہوا؟ آواز بھی نہیں نکلتی تھی، اپنے داتا کو اپنے مرشد کو آتے دے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، صرف ہاتھ کے اشارے سے بادشاہ اور اس عورت کی طرف ہاتھ کیا اور کچھ نہ کہہ سکے، منہ سے کچھ شریف آدمی کے لیے الزام ہی لگنا موت سے کم نہ تھا۔ اللہ اکبر، اشارہ کیا، منہ سے کچھ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ دلی والے سوچ رہے تھے کہ ہم نے قطب الدین کی آبرو ختم کر دی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ تمام کر دیا ہے۔ غریب نواز نے اپنا عصا اس عورت کے پیٹ پر رکھا اور فرمایا اے بچے اب تو ہی بتا، اے بچے اب تو ہی بتا تو کس کی اولاد ہے۔ اس عورت کے پیٹ سے آواز آئی یا غریب نواز، آپ کا مرید و خلیفہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں نے میری ماں کو پیسے کا لالچ دے کر ان پہ الزام لگوایا ہے، اور آپ کا مرید تو پاک دامن ہے۔ جب پیٹ سے آواز آئی تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا، حضرت بختیار کاکی کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا جب نام سامنے آ گئے اب ان کو سزا دی جائے، لیکن ابھی یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا، لوگوں نے کہا فیصلہ کس نے کیا؟ غریب نواز کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے؟ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ میرے خواجہ کی شان ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ ہمیں ان آقاؤں کی دہلیز سے ان کی چوکھٹ سے وابستہ رکھے، غلامی میں رکھے۔ الہی تاب ود خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ راہ روشنائی۔ ہندوستان والے خوش نصیب ہے، غریب نواز کا آستانہ ہمارے ملک میں موجود ہے۔ اللہ غریب نواز کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے فرامین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔